اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کی 109ویں سورہ الکافرون کی تلاوت اور تفسیر کریں گے، اور سورہ الکافرون قرآن مجید کی سب سے مشکل صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ ایک تو اس کے اندر الفاظ اور فکروں کے پوری آیات کو دہرایا گیا ہے۔ تیسری اور پانچویں آیت بالکل ایک جیسی ہیں، حالانکہ ان کے مفہوم میں فرق ہے، اور اس کو یاد کرنا بڑا مشکل ہے اور اس کو پڑھنا بھی بہت مشکل ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی اسے پڑھتے ہوئے آپ کی توجہ کہیں ادھر ادھر ہو جائے تو آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ سورت میں کس مقام پر ہیں۔ اور میں نے بڑے ائمہ کو دیکھا ہے کہ جماعت کراتے ہوئے بلند آواز میں سورہ الکافرون پڑھ رہے ہیں، توجہ ادھر ادھر ہوئی اور وہ گول گھومنا شروع ہو گئے 2-3 آیتوں کے درمیان، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے جائیں پیچھے جائیں، تیسری آیت ہے، پانچویں آیت ہے، اور پھر نئے سرے سے شروع کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک تسلسل میں آپ نے پڑھ لی تو پڑھ لی، لیکن اگر کہیں بیچ میں آپ توجہ مرکوز نہ رکھ سکے تو سمجھیں کہ آپ بھول بھلائیوں میں پھنس گئے ہیں۔ اور جس طرح اس کے پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے اور یاد رکھنے میں بھی، اسی طرح اس کے سمجھنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے، اور اس کو مختلف طریقوں سے لوگوں نے بیان کیا ہے، اور خاص طور پر اس کی آخری آیت کو تو اتنے مختلف انداز سے اس کی تفسیر کی ہے کہ بالکل اس کے معنی الٹ ہو گئے۔ تو آپ ایک مفسر کی تفسیر پڑھیں گے تو وہ جو کہہ رہے ہیں دوسرا مفسر اس کے بالکل برعکس 180 ڈگری کے زاویے پہ کہہ رہا ہے۔ تو بہت اہم ہے کہ اس کو صحیح طرح سے سمجھا جائے، اور اس کو اس کے تاریخی پس منظر میں بھی دیکھا جائے، اور پوری کی پوری صورت کو ملا کے آخری آیت کے ساتھ سمجھا جائے، الگ سے آیات کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ صورت میں لفظ کافر استعمال ہوا ہے، نام ہی سورہ الکافرون ہے، اس میں بہت سے اعتراضات ہیں۔ کافر لفظ کو ایک بہت برا لفظ سمجھا جاتا ہے، ایک تانے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور آج کل کے زمانے میں تو اللہ معاف کرے مسلمانوں کو کافر قرار دیتے رہتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی کہا کرتے تھے کہ یہ پڑھ کے سو۔ اس کے علاوہ مسند امام احمد اور طبرانی میں یہ بھی آیا ہے کہ فجر کی 2 سنتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص کے ساتھ سورہ الکافرون کو پڑھتے تھے، اور مغرب کی جو 2 سنتیں ہوتی ہیں فرض کے بعد، اس میں بھی سورہ اخلاص کے ساتھ سورہ الکافرون پڑھا کرتے تھے۔ اور سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے، اور دونوں ایک بہت بہترین ربط رکھتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں کمپلیمنٹ کرنا، یا میڈیکل ٹرمینالوجی ہے سینرجسٹک ایکشن، دونوں کا ملا کے بہت بہترین اثر ہوتا ہے۔ اور اسی لیے پچھلے جمعے کو ہم نے سورہ اخلاص کی تفسیر کی، اور اس جمعے کو انشاءاللہ ہم سورہ کافرون کی تفسیر کر رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون، کہہ دو کہ اے کافرو۔ لفظ کل جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ یہاں پہ اگر صورت شروع ہوتی صرف یا ایہا الکافرون سے، اے کافرو، تب بھی بات بن سکتی تھی، لیکن اس میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی بات کہہ رہے ہیں کافروں سے۔ لیکن جب کل یا ایہا الکافرون کہا گیا تو اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا جا رہا، اور وہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ سے نہیں کہہ رہے، اللہ کے بتائے ہوئے پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں، اور یہ چیز بہت اہم ہے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے، معجزہ ہے، اور یہ کسی اور کتاب میں چیز پائی نہیں جاتی کہ اس کی ہر صورت کا ابتدا اس صورت کے آخری حصے سے ملی جلی ہے۔ اور سورہ الکافرون میں بھی ہم دیکھیں گے کہ پہلی آیت آخری آیت سے بالکل ربط میں ہے، اور بہت دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جو پہلا لفظ ہے نا، یہ آخری لفظ کے ساتھ بھی ایک بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اور انشاءاللہ جب ہم آخری آیت پہ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی، مجھے یاد رہا تو میں آپ سے اس کا ذکر ضرور کروں گا۔ تو جناب، کل کی تو ہم نے بات کر لی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ کافروں تک پہنچاؤ، اور یا ایہا عربی میں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی سے بہت ضابطے اور قاعدے کے مطابق فارمل قسم کی بات کی جائے، سیریس قسم کی بات کی جا رہی ہو۔ اور لفظ کافرون جو ہے وہ کافر کی جمع ہے۔ اب یہاں لفظ کافر کے اوپر غور کیجیے گا۔ لفظ کافر سے مراد اکثر لوگ یہ رہتے ہیں وہ بندہ جو دین پہ یقین نہ کرتا ہو، جو مشرک ہو، بت پرست ہو، لا دین ہو۔ لیکن ہر مشرک اور ہر بت پرست کافر نہیں ہوتا۔ تو مشرک تو ہمیں پتہ ہے وہ ہے جو شرک کرے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ سمجھے۔
بت پرست وہ ہے جو بتوں کی بھی پرستش کرتا ہو۔ کافر سے مراد وہ شخص ہے جس کو اللہ کا پیغام مل گیا ہو اور وہ اس پیغام کو چھپا رہا ہو، لوگوں سے بھی اور اپنے آپ سے بھی۔ تو نہ تو وہ آگے لوگوں تک پہنچا رہا ہے وہ پیغام، اور نہ خود اس کو سمجھنے کی اور اس پہ ایمان لانے کی اور عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو کافر کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ جو ہے میرے خیال میں دنیا کی کسی بھی مذہبی کتاب اور کسی بھی مذہب میں ایک ایسے شخص کے لیے جو خدا پہ یقین نہ رکھتا ہو، اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ پرامن، اس سے زیادہ رحمت اور رحم والا کوئی لفظ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ حیران ہو گے یہ سن کے۔ اور آج کل کے زمانے میں تو نے دیکھا ہے کہ لوگ کافی مشتعل ہوتے ہیں اگر اس کو کافر کہہ دیں، غیر مسلموں کو بھی کافر کہیں تو مشتعل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی کافر اور کافرہ جو ہے یہ ایک بہت غلط قسم کا لفظ ہے، نفرت سے بھرا لفظ ہے، اور ہم کہتے بھی بڑے نفرت کے ساتھ ہیں۔ اور کافرستان جیسے جو ہے کافروں کی دھرتی، اس کو بھی ایک بڑے غلط اس میں لیا جاتا ہے، اور اکثر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ کیوں لوگوں کو کافر اور کافرہ اور کافرستان کے لفظوں سے بیان کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت اس کی بالکل برعکس ہے۔ 1400 سال میں ہم بھول بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو رحمان اور رحیم ہے، غفور اور رحیم ہے، اس نے کتنی محبت سے اپنا پیغام بھیجا۔ عربی زبان میں کافر سے مراد وہ شخص ہے جو کہ زراعت کرتا ہو، کھیتی باڑی کرنے والا، اور جو بیج بوتا ہو۔ تو زراعت میں جو شخص بیج بوتا ہے نا، اس کو کافر کہتے ہیں، کیونکہ وہ بیج کو زمین میں دبا کے اوپر مٹی ڈال کے اسے چھپا دیتا ہے، اور اس حرکت کو کفر کہتے ہیں، اور اس کام کو کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جس شخص تک میرا پیغام پہنچ گیا اور اس پہ خود بھی عمل نہیں کر رہا، لوگوں کو بھی نہیں بتا رہا اور چھپا رہا ہے میرے پیغام کو، وہ کافر ہے۔ اور اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں، بلکہ اس میں بہت امید ہے، اس لیے کہ آپ نے بیج کو جب چھپا دیا نا، اگر اس بیج کو روشنی اور پانی ملے تو اس سے ایک پورا تناور درخت بن جائے گا جس پہ ہزاروں پھل اگیں گے سالوں کے اوپر، اور ہزاروں لاکھوں بیج نکلیں گے اس سے، جس سے مزید اور درخت پیدا ہوں گے اور جنگلوں کے جنگل اگائے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو کافر ہیں، جن کے دل میں دین چھپا ہے، انہوں نے چھپا کے رکھا ہے، ان تک اگر ایمان کی روشنی اور ایمان کا پانی پہنچے، اور قرآن مجید میں اللہ کے پیغام اور ایمان کو جگہ جگہ پانی اور روشنی کے ساتھ تعبیر کیا گیا، آسمان سے آنے والا پانی اور آسمانوں سے آنے والی روشنی، یہ جب پہنچے تو ان کے اندر یہی جو ایمان وہ چھپا رہے ہیں یہ ایک تناور درخت بن کے نکلے گا۔ اور ایسا ہوا وہ لوگ جو کافر تھے اور جو دین کو چھپاتے تھے، ابو لہب جیسے لوگ، ان کی اولاد بعد میں محدثین بنی اور جہاد کرتے پائے گئے اور اسلام کا پیغام لے کے باقی لوگوں تک گئے، اور زیادہ تر جو اسلام پھیلا ہے وہ انہی صحابہ کی اولاد کے ذریعے پھیلا ہے جو کسی زمانے میں کافر ہوا کرتے تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس لفظ کا مفہوم بدلتا گیا اور لوگ بھول گئے کہ اصل مفہوم جو تھا اس میں کتنی رحمت اور کتنی محبت ہے اللہ کی۔ اور باقی زبانوں میں بھی ایسا ہوا ہے۔ انگریزی زبان میں کسی زمانے میں جو بندہ زراعت کرتا تھا، یعنی جس کو ہم کافر کہتے ہیں، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا جارج، اور جو عورت زراعت کرتی تھی، کھیتی باڑی کرتی تھی، اس کو جارجینا کہتے تھے۔ اور اگر ایسا علاقہ ہوتا تھا جہاں بہت سارے کھیت ہوتے تھے، کھیت کھلیان، تو اس کو جارجیا کہتے تھے۔ آج بھی روس میں جارجیا کی ریاست ہے، امریکہ میں جارجیا کی ریاست ہے، اور لوگوں کے نام ہوتے ہیں جارج، جارجینا۔ لیکن اب انگریزی زبان میں کسان کے لیے جارج اور جارجینا استعمال نہیں ہوتے، بلکہ میرے ایک بہت عزیز دوست ہے، بھائیوں کی طرح، ان کی بیٹی کا نام جارجینا ہے۔ اور جب میں نے ان کو یہ بتایا کہ اس کا اصل مطلب ایک ایسی خاتون ہے جو کسان ہو، تو وہ کافی حیران ہوئے، ان کو پہلی دفعہ پتہ چلا۔ تو ایسے الفاظ ہر زبان میں پائے جاتے ہیں جن کا مطلب یا تو کھو جاتا ہے یا بدل جاتا ہے وقت کے ساتھ۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ بائبل میں اور باقی کتابوں میں تو کیا کیا لفظ نہیں استعمال ہوئے غیر مذہب والوں کے لیے، انفیڈلز اور ان بلیورز اینڈ نان بلیورز، اور بہت درست قسم کے، سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ اور اگر وہاں پہ لفظ جارج، جارجینا استعمال ہوتا اور کافروں کے دیس کو جارجیا کہا جاتا تو وہ کتنی پیاری اور معصومانہ بات لگتی۔ اب آپ ذرا دیکھیے گا اس تناظر میں کافر، کافرہ اور کافرستان، ان سب لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت ہے، اور امید کی کرن ہے کہ ان سب سے اللہ تعالیٰ ایمان عطا کر سکتا ہے اور ایمان کے تناور درخت اگا سکتا ہے۔ لیکن پہلی آیت کو پڑھنے کے بعد ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کون سا پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، اور اس پیغام کو دینے کی ضرورت کیا پڑی
کہ اعلان کیا جا رہا ہے کل یا ایھا الکافرون، اور اس صورت کی شان نزول ہے ایک کہانی۔ تو آئیں کہانی سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی اشاعت شروع کی تو لوگ جوک در جوک آنے لگے، ان کا پیغام سننے لگے، اور پیغام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا، اور معاشرے کے بہت سے لوگوں کو یہ پیغام پسند تھا، خاص طور پہ وہ لوگ جو غریب تھے، جو غلام تھے، جو محکوم تھے، کیونکہ اس پیغام میں ان سب کے لیے رحمت تھی، ان سب کے لیے امن تھا، ان سب کے حقوق کی بات کی جا رہی تھی۔ لیکن جو معاشرے کے بہت پر اثر لوگ تھے نا، پر اثر شخصیات جو تھیں، جو سیاستدان تھے، جو لیڈر تھے، ان کو یہ پسند نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ان کو تو اپنے نظام سے فائدہ تھا۔ وہ کیوں ایک خدا کی عبادت کرتے جہاں 360 خدا تھے، ان 360 خداؤں کے لیے مختلف چڑھاوے تھے اور مختلف تہوار تھے۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کی کوشش کی۔ تو پہلے تو آ کے انہوں نے 3 چیزوں کا ان سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے کہ آپ سب سے امیر شخص بن جائیں گے اس علاقے میں، سب سے زیادہ عمارت، ہم اپنے پیسے، اب پیسہ کتنا عزیز ہوتا ہے حکمرانوں کو اور دولت مندوں اور تاجروں کو، انہوں نے کہا ہم اپنے پیسے اٹھا کے سب آپ کو دیں گے، آپ کو اپنے سے زیادہ امیر کر دیں گے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ آپ کسی بھی عورت کی خواہش کریں، کسی عورت کی خواہش کریں، آزاد ہو، غلام ہو، جو بھی ہو، ہم اسے آپ کے عقد میں یا آپ کی ملکیت میں دے دیں گے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کسی کی بھی خواہش کریں۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ ہم آپ کے ماتحت رہیں گے، آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے، آپ ہمارے لیڈر، آپ ہمارے بادشاہ، تینوں چیزیں آپ کو ہم دینے کو تیار ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بڑی مشہور بات کی کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو تو میں تب بھی تبلیغ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئے کہ بھائی یہ تو کسی لالچ میں نہیں آ رہے، تو چلیں پھر ایسا کرتے ہیں کہ کچھ لین دین کے اصول پہ بات کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور طبرانی لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ایسا کریں، 1 سال اللہ کی عبادت کرتے ہیں سارے لوگ، اور اگلے سال لات اور عزا جو 2 بڑے بت ہیں ان کی عبادت کیا کریں گے۔ تو آلٹرنیٹ ہو گیا ہر سال، 1 سال اللہ کا اور 1 سال بتوں کا۔ اور اس کے علاوہ سعید بن مینا کہتے ہیں کہ 4 بڑے سردار جو تھے نا قریش کے، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن المطلب اور امیہ بن خلف، یہ آئے اور یہ بھی ایک بڑا اچھوتا قسم کا انوکھا پلان لے کے آئے۔ انہوں نے کہا ایسا کیجئے کہ دونوں مذاہب ملا لیتے ہیں، بت پرستی اور اسلام، تو خدا بھی ملا لیتے ہیں، سب خداؤں کی عبادت ہو جائے گی، اور آپ کے مذہب میں جو قوانین، جو چیزیں بھلی لگتی ہیں ہم وہ لے لیتے ہیں، اور جو ہمارے ہاں اچھی ہیں وہ آپ لے لیں، تو ملا کے کچھ شریعت بنا لیتے ہیں تو سب کا بھلا ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیے اور سوچئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا ہوگا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیسے کی لالچ لے کے آئے، عورتوں کا معاملہ لے کے آئے کہ عورت کی لالچ دی، آپ کسی بھی عورت کی خواہش کریں ہم وہ آپ کو حاضر کر دیں گے، آپ کی ملکیت میں دے دیں گے، اور حکمرانی کی، بادشاہت کی بھی ان کو آفر کی کہ ہم آپ کو بادشاہ بنانے کو تیار ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ لیکن جب مذہب کے معاملے پہ وہ یہ بات لے کر آئے کہ مذہب میں کچھ تخفیف کی جائے، 1 سال آپ کی عبادت، 1 سال ہماری عبادت، ہماری مرضی کی عبادت، اور یہ سب باتیں ہوئی، تو بظاہر تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے کہ نہیں، میں مذہب کے معاملے میں کسی قسم کی رعایت بالکل نہیں کر سکتا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا میں اپنے رب کی طرف سے آنے والے حکم کا انتظار کرتا ہوں۔ اور یہاں بہت بڑا پیغام، بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ یہ دین اللہ کا ہے، یہ دین کسی انسان کا نہیں، اور انسانوں میں جو سب سے معتبر، سب سے اعلیٰ ترین شخصیت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کو بھی اللہ نے اختیار نہیں دیا تھا مذہب میں رد و بدل کرنے کا۔ اور اپنے طور پہ بظاہر ایک بالکل سیدھی سادی بات جو نظر آ رہی ہے، اس کو بھی رد کرنے سے پہلے انہوں نے کہا میں اپنے رب کے حکم کا انتظار کروں گا، کیونکہ یہ معاملہ میری ذات کا نہیں، دین کا معاملہ ہے۔ تو مجھے اور آپ کو پیغام کیا دیا جا رہا ہے کہ جب بھی دین کے معاملے میں کوئی آپ سے بات کرے، کسی چیز کی تخفیف کی، کمی بیشی کی، دین میں اضافے کی یا دین میں کمی کی، تو
آپ اپنی سوجھ بوجھ پہ، اپنے دل اور اپنی خواہشات پہ اور اپنے نظریے پہ فیصلہ نہ کریں، اللہ کے حکم کی طرف دیکھیں۔ میرے اور آپ کے لیے اللہ کا حکم قرآن، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کا حکم قرآن، لیکن اس وقت قرآن ابھی نازل ہو رہا تھا، سارے احکامات نہیں آئے تھے۔ میرے اور آپ کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی رحمت چھوڑی ہے کہ پورا قرآن دے کے چلے گئے، محفوظ کر کے دے دیا اللہ کے حکم سے۔ تو آج بھی اگر فیصلہ کرنا ہو کسی بھی بات میں، تو بظاہر وہ بات کتنی ہی سیدھی نظر نہ آ رہی ہو آپ کو، پہلے قرآن کو دیکھیے، اللہ کے احکامات کو دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں۔ اور اللہ کا فیصلہ آ گیا آیت نمبر 2 میں، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب لفظ عبادت عبودیہ سے نکلا ہے۔ عبادت کے لیے 5 شرائط ہیں۔ پہلی شرط، عبادت کے لیے اطاعت ضروری ہے۔ دوسری، اللہ سے محبت۔ تیسری، اللہ پہ مکمل اعتبار، توکل۔ چوتھی، خلوص نیت کے ساتھ عبادت کرنا۔ اور 5ویں، اللہ کی شرائط پر عبادت کرنا، اپنی شرائط پر نہیں۔ یہ نہیں کہنا کہ 3 نمازیں دن میں یا 20 نمازیں دن میں، نہیں، 5 نمازیں اللہ نے کہا تو 5 نمازیں دن میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ عصر اور مغرب کے درمیان کوئی اور اضافی نماز نہیں پڑھنا، چاہے نوافل ہی کیوں نہ ہو، تو نہیں پڑھنا۔ اور عبادت کے 2 حصے ہیں، نمبر 1 ایمان اور دوسرا اعمال۔ دونوں کو اگر ہم نے ملا کر نہ کیا پورا تو عبادت مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ عبودیہ جو ہے نا وہ تو ہے غلامی، اپنے آپ کو مکمل طور پہ وقف کر دینا اللہ کے ہاں۔ تو ایمان اور اعمال دونوں ضروری ہیں۔ ایمان میں کیا؟ ایمان میں 5 وقت کی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تو وقتی چیزیں ہیں۔ ان سے ہٹ کے جو آپ کی زندگی ہے وہ سب اعمال ہیں، ان کو بھی اللہ کی رضا کے مطابق ہونا پڑے گا تو عبادت ہوگی، ورنہ عبادت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، انہیں کہو کہ جو تمہارے ایمان اور اعمال ہیں نا وہ ملا کے بنتی ہے نا عبادت، نہ تو میں تمہارے ایمان پہ جا رہا ہوں نہ تمہارے اعمال پہ جا رہا ہوں۔ اور اب یہاں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ذرا اس چیز کو 2 منٹ کے لیے سوچئے گا کہ عبادت کے 2 حصے ہو گئے، ایمان اور اعمال۔ تو بہترین مسلمان تو وہ ہے جس کا ایمان بھی مکمل ہو اللہ پہ اور اعمال بھی اللہ کی رضا کے مطابق ہوں۔ لیکن اس سے ہٹ کے بھی کچھ صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ صورتیں کیا ہیں؟ کہ آپ کا ایمان تو اللہ پہ ہے لیکن آپ کے اعمال اپنی خواہشات کے مطابق ہیں، تو یہ ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کا ایمان بھی اپنی خواہشات پہ ہے اور آپ کے اعمال بھی اپنی خواہشات پہ ہیں۔ یہ سب سے بری صورت ہو گئی کہ جو آپ کی خواہشات ہوں وہی آپ کا ایمان بن جاتی ہے۔ مثلاً آپ کے دل میں مال و دولت کی محبت اتنی ہے کہ وہ آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے، اور یہ میں نے سنا بھی اور دیکھا بھی۔ مرتے وقت کچھ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو مرتے وقت بھی یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میری جو آخری بزنس ٹرانزیکشن تھی اس کے پیسے ابھی تک کیوں نہیں آئے۔ اور پھر دوسری ایک قسم وہ ہے جس میں ایمان جو ہے وہ اللہ پہ نہیں، ایمان ہے اپنے خواہشات پہ، لیکن اعمال اللہ والے۔ یہ وہاں ہوتا ہے جہاں لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن وہ سب دکھلاوے کے لیے ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے، کیونکہ ان کا ایمان یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے میں دنیا میں شہرت حاصل کروں گا، لیڈری حاصل کروں گا، حکومت حاصل کروں گا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال وہ شخص ہے جو کسی دوسرے کا پیسہ مارتا ہے یا چوری کرتا ہے یا ڈاکہ ڈالتا ہے یا کسی کی وراثت میں سے ناجائز حصہ لیتا ہے اور پھر اس پیسے سے عمرہ یا حج کرنے چلا جاتا ہے۔ ایک شخص جو رشوت لیتا ہے اور اس کے بعد اس پیسے سے عمرہ اور حج کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے ایمان کا وہ حصہ نہیں۔ اعمال بظاہر اللہ کی رضا کے مطابق وہ کر رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، لیکن ان کے پیچھے ایمان نہیں ہے۔ تو جب تک ایمان اور اعمال دونوں اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہوں گے، دین مکمل نہیں ہوگا۔ اور آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ اور یہاں مفسرین نے بڑی اہم بات کی ہے
کہ اگر صرف عبادت سے مراد اللہ کی پرستش کرنا ہوتا تو یہاں لفظ ہوتا من عابد. من سے مطلب ہے جو، لیکن یہاں ما عابد کہا گیا ہے. ما سے مراد ہے جس کسی کی بھی عبادت کرتے ہو. اور یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عبادت صرف اور صرف خداؤں کی نہیں ہوتی. کچھ لوگ اپنی خواہشات کی، نفسانی خواہشات کی، دولت کی، شہرت کی، ان چیزوں کی بھی پرستش کرتے ہیں. اور آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے. اب یہ ماضی کا صیغہ آ گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ تم لوگ جن چیزوں کی عبادت کر رہے ہو میں نے تو کبھی ان کی عبادت نہیں کی. میرے ایمان اور اعمال میں ان چیزوں کا کبھی کوئی اختیار اور شمولیت تھی نہیں جو تمہارے یہاں پائی جاتی ہے. تو نہ تو بتوں کی پرستش کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ ہی وہ عمل کیے جو کفار مکہ کیا کرتے تھے. اور ہمیں ان کی زندگی سے یہ معلوم ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی نشہ آور چیز استعمال نہیں کی، شراب نہیں پی، کبھی کوئی بدکاری نہیں کی. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں حلف الفضول نامی ایک تنظیم میں شامل تھے جس کا کام لوگوں کی مدد کرنا تھا. جیسے آج کل آپ کے ہاں یہ چیریٹیز ہوتی ہیں، ایزی فاؤنڈیشن ہے، شوکت خانم کا ہسپتال ہے جہاں لوگوں کی، غریبوں کی، مریضوں کی خدمت کی جاتی ہے. اس طرح کی ایک تنظیم تھی عربوں میں حلف الفضول، جو 4 بھائیوں نے بنائی تھی جن کے نام میں فضل آتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل تھے اور غریبوں کی، ضرورت مندوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کرتے تھے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تنظیم کا سربراہ بنا دیا گیا. تو اسلام لانے سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ زندگی تھا اس میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں تھی جو کفار مکہ کے ہاں عمومی طور پہ پائی جاتی تھی. نہ تو بت پرستی تھی اور نہ ہی لوگوں کے حقوق کا استحصال کرنا تھا. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس فطرت پہ قائم رہے تھے جو باقی لوگ اکثر وقت کے ساتھ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اور آیت نمبر 5 یہ آیت نمبر 3 سے بالکل ملتی جلتی ہے، لیکن اس کا مطلب جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہے، بلکہ بہت مختلف ہے. آیت نمبر 5 ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وہی بات جو تیسری آیت میں کی. لیکن تیسری آیت میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں یہ مستقبل کے صیغے میں استعمال ہو رہی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. یعنی 10 سال بلکہ 13 سال تبلیغ کرنے کے بعد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے ساتھ آخری مکالمہ ہو رہا ہے جنہوں نے 13 سال کی تبلیغ سے بھی اثر نہیں لیا. وہ ڈھیٹ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بس یہ راضی ہو سکتے ہیں کہ دونوں دینوں کو ملا لو، کچھ ہمارا ہو کچھ تمہارا ہو، 1 سال تمہارے دین پہ چلیں 1 سال ہمارے دین پہ تم چلو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ تم اس کی عبادت کرنے والے بھی نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اب آیت نمبر 6 کو اس کے تناظر میں دیکھیے گا. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. تمہارے لیے تمہارا رستہ، میرے لیے میرا رستہ. 13 سال تم لوگوں کو اللہ کا پیغام دیا، اس کے بعد بھی تم لوگ اگر تیار نہیں ہو تو اب ہمارے راستے جدا ہیں. اور یہاں سے ہجرت مدینہ کا آغاز ہوا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی. تو اس آیت کو اس تناظر میں دیکھیے گا. ہمارے ہاں اس آیت کو اختتامی چیز نہیں سمجھا جاتا، ابتدائی چیز سمجھا جاتا ہے. تو اکثر دین کے معاملے میں ہمارا جو غیر مسلموں کے ساتھ پہلا تعلق ہوتا ہے وہ ہم لکم دینکم ولی دین پہ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. ہم تو اپنی مسجدوں میں رہیں گے، اپنے علاقے میں رہیں گے، اپنے طور طریقے رکھیں گے، اپنے بچوں کو یہ سکھائیں گے بھائی یہ ہماری پرمپرا ہے، یہ ہمارے تہوار ہیں، یہ ہماری ثقافت ہے، یہ ہماری رسومات ہیں، اور یہ دوسرے غیر مسلموں کی رسومات ہیں. ہم نے ان کے ساتھ رہنا ہے، ان لوگوں نے اس کے ساتھ رہنا ہے، اور ہم اپنے راستے جدا رکھیں گے. اور یہ وہ سوچ ہے جس کی وجہ سے دین کا بڑھنا رک گیا. یہ آیت اس ضمن میں بالکل بھی نہیں آئی تھی، لیکن ہمارے کچھ مفسرین نے اور کچھ علماء نے خاص طور پہ دور حاضر میں اس سے ایک بالکل غلط تاثر پیدا کر دیا. اور یہاں لفظ دین پہ غور کیجیے گا. یہ جو دین ہے اس سے عربی میں مراد ہوتا ہے ادھار.
کسی سے لین دین کرنا دین کے لفظ سے آیا ہے، اور دین سے مراد حکومت بھی ہے، کیونکہ حکومت جو ہے اس کے عوام کے ساتھ لین دین ہوتا ہے، لین دین عوام کا حکومت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو دین کا جو بہترین ترجمہ ہے وہ صرف مذہب نہیں ہے۔ مذہب کے لیے لفظ مذہب استعمال ہوتا ہے، یعنی جو آپ کا طریقہ ہوتا ہے کسی کی عبادت کرنے کا، اس کو مذہب کہا جاتا ہے۔ دین سے مراد ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، جس میں آپ کا قانون بھی آ جاتا ہے، آپ کی حکومت بھی آ جاتی ہے، آپ کا معاشری اور معاشرتی نظام بھی آ جاتا ہے۔ اور یہ آخری آیت پہلی آیت سے کیسے ملتی ہے؟ اب ذرا غور کیجیے، خوبصورتی دیکھیے قرآن مجید کی آیات کی اور سورت کی۔ پہلی آیت ہے قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو کہ اے کافرو۔ آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ اور درمیان میں اس ساری کی تشریح اور تفسیر ہے کہ کیا کیا وجوہات ہیں، کیا کیا اصولی موقف پہ اختلاف ہے جس کی وجہ سے اے کافرو تمہارے اور میرے رستے اب جدا ہو رہے ہیں۔ لیکن پہلے لفظ اور آخری لفظ میں ربط دیکھیے گا۔ پہلا لفظ کیا تھا؟ قل۔ ہم نے پہلے کہا کہ اگر یا ایھا الکافرون کہا جاتا کہ اے کافرو، تو یوں لگتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے ایک بات کر رہے ہیں، خود بیان کر رہے ہیں کوئی چیز۔ لیکن جب قل یا ایھا الکافرون آ گیا تو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں جو پیغام لے کے، پیغام لے کے جانے والا پیغام لے کے کافروں تک پہنچا رہے ہیں۔ آخری لفظ ہے ولی دین، میرے لیے میرا دین۔ لکم دینکم، تمہارے لیے، لکم کا مطلب تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے، دین میرا دین۔ لیکن یہاں تو دینی ہونا چاہیے، ولی دینی ہونا چاہیے، میرے لیے میرا دین۔ اور یہاں یا ہٹا دیا گیا ہے اور ایک زیر ڈالی ہے، کسرہ جسے کہتے ہیں، زیر ڈال دی ہے، ولی دینی، دینی نہیں دینے۔ اور یہ عربی میں دو وجہوں سے کیا جاتا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب آپ نے کسی چیز پہ زور دینا ہو، مثلا آپ جب یہ کہتے ہیں نا میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، تو آپ یہ نہیں کہتے ربی زدنی علما، نہیں، آپ کہتے ہیں رب زدنی علما۔ یا ہٹا کے زیر ڈال دیتے ہیں تو اس میں رب پہ زور آ جاتا ہے، رب میرے رب، رب کے اوپر زور آ گیا، زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور اسی طرح اگر یہ دینی ہوتا تو اس میں زور آتا میرے پہ، میرا دین۔ لیکن جب دین نہیں ہو گیا تو دین پہ زور آ گیا، میرا دین۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ دین اللہ کا ہے، اسی لیے اسلام کو محمدیہ نہیں کہا گیا، اسلام کو محمدازم نہیں کہا گیا۔ عیسائیت کو عیسائیت کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کر کے، بدھ مت کو بدھ مت کہا جاتا ہے بدھا سے منسوب کر کے، لیکن ایون یہودیت کو یہودا سے منسوب کر کے موسیٰ علیہ السلام سے منسوب نہیں کیا جاتا، یہودا سے منسوب کیا جاتا ہے، کیونکہ وہی ایک قبیلہ آخر میں بچ گیا تھا 12 قبائل میں سے۔ تو یہودی یہودا سے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام سے ہیں، لیکن مسلمان اللہ سے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں دنیا میں ہمارے لیے، اور کسی کے لیے بھی۔ سب سے اعلیٰ ترین انسان اگر کوئی گزرا ہے جو کہ انسانیت کی معراج پر ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ لیکن دین اللہ کا ہے، اور پہلی آیت میں بھی یہی کہا گیا اور آخری آیت میں بھی یہی کہا گیا۔ اور چونکہ دین صرف اللہ کا ہے تو اس میں رد و بدل کی اجازت بھی صرف اللہ کو ہے۔ اور میرے اور آپ کے لیے یہ صورت کیوں اتنی اہم ہے؟ آج کل کے زمانے میں یاد رکھیے، دین میں کوئی اضافہ یا کوئی کمی بیشی کرنے کا جب معاملہ آئے تو ہم نے قرآن کی طرف دیکھنا ہے، کیا قرآن اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ اور اگر اللہ قرآن میں اس کی اجازت نہیں دیتا تو ہم وہ کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ اور دوسرے مذاہب میں مثال دیکھیے، یہ دوسرے مذاہب جو ہیں ان میں کمی بیشیاں ہوئیں، جیسے ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل اور اسود بن المطلب اور امیہ بن خلف نے آ کے کہا نا کہ آئیں سب خداؤں کو ملا لیتے ہیں، آپ کا خدا بھی اور ہمارا خدا بھی، سب کی عبادت کریں۔ ایسا باقی مذاہب میں ہوا، بدھ مت میں ہوا۔ بدھ مت میں یہ کہا گیا کہ جو ہندو مت کے خدا ہیں ان کو اگر ساتھ ملا دیا جائے تو وہ سارے بدھا کی ماتحت کر دیے جائیں، تو ان کی بھی عبادت ہو اور بدھا کی بھی عبادت ہو۔ اور یہ پاکستان کے علاقے میں ہوا، گندھارا کا جس علاقہ کہتے ہیں، سوات ہے، ہزارہ ہے، پشاور کے علاقے میں بھی اور کابل کے علاقے میں بھی، یہاں پہ بدھ مت کی ایک نئی شکل نے جنم لیا جس کو مہایانا بدھ مت کہتے ہیں۔ اور اس میں بدھا کے ساتھ ساتھ باقی ہندو دیوی دیوتاؤں کو بھی شامل کر دیا گیا۔
اور نتیجہ کیا نکلا؟ چند سو سال کے بعد بدھا غائب ہو گیا، وہ دیوی دیوتا رہ گئے، اور پورا بدھ مت اس علاقے سے مٹ گیا۔ آج چین میں ہے، جاپان میں ہے، کوریا میں ہے، منگولیا میں ہے، روس میں ہے، اور جس علاقے میں مہایانہ بدھ مت کی ابتدا کی گئی، ہمارا علاقہ پاکستان افغانستان کا، وہاں بدھ مت کے کوئی آثار نہیں رہے۔ اور عیسائیت کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ عیسائیت میں بھی شروع میں باقی دینوں کو، مذاہب کو شامل کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے سور کا گوشت کھانا بھی جائز کر دیتے ہیں، اور جو سنت ابراہیم ہے ختنہ کی اسے بھی ختم کر دیتے ہیں، اور یہ جو پرانے دیوی دیوتائیں ہیں ان کو پیر بنا کے، سینٹس بنا کے شامل کر لیتے ہیں دین میں۔ اور کہاں وہ عیسائیت جو ایک وحدانیت پہ یقین رکھتی تھی، اور یہودیت کے ساتھ جس کا بڑا گہرا ربط تھا، اس کے اندر تثلیث کا قاعدہ آ گیا ہے، ایک ہی جگہ 3 خداؤں کا قاعدہ آ گیا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لکم دینکم ولی دین کا خیال نہیں کیا گیا، مذاہب کو آپس میں گڑمڑ ہونے دیا گیا، ان کو ملانے دیا گیا، اور بجائے اس کے کہ پیغام پہنچایا جاتا، الٹا نظریات کو اور نظریات کی اساس کو ملا دیا گیا۔ اور دین ان چیزوں میں سے ایک ہے جس میں ملاوٹ کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ مثلا آپ گھر بنا رہے ہیں یا پل بنا رہے ہیں، تو اس کے مٹیریل میں اگر آپ نے ملاوٹ کر دی تو وہ گھر اور پل پائیدار نہیں ہوگا، وہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے بنانے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ علاج کر رہے ہیں، کسی بچے کا، اپنے بچے کا علاج کر رہے ہیں جس کی جان خطرے میں ہے، اور اس کی دوائی جو ہے اس میں آپ نے ملاوٹ کر دی، تو آپ اس کی جان سے کھیل رہے ہیں، صرف صحت سے نہیں، اس کی جان سے کھیل رہے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں زندگی میں اور دنیا میں جن کے اصولوں پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا اور ملاوٹ نہیں ہوتی۔ ان میں سب سے بڑی چیز اللہ کا دین ہے، اس کے اصولوں پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کی جائے گی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو صحیح سمجھنے، صحیح جاننے، اور انشاءاللہ اس پہ صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے بسمیت ساری مخلوقات کے۔ آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ سننے کا، اور ان سب کا بہت بہت شکریہ جو اس تفسیر کو ممکن بناتے ہیں، خاص طور پہ ہمیشہ کی طرح یاسر سلیم کا، اللہ اسے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔